السلام علیکم محترم ناظرین. کہتے ہیں کہ بشیرہ نام کا ایک میراثی اپنے گاؤں اور میراثی فیملی کو چھوڑ کر شہر آ گیا. کام پیدائش سے ایک ہی کرتا چلا آیا تھا، تو شہر میں بھی گلے میں ڈھول ڈالے، رنگین کپڑے پہنے، لمبے بال دھمال کے انداز میں ہلاتے تابڑ توڑ ڈھول بجاتا پھرتا تھا. جیسا کہ ہر کسی کا ایک دن آتا ہے، تو اسے بھی ایک دن کسی میوزک ڈائریکٹر نے اپنے اسٹوڈیو میں بھرتی کر لیا، جہاں سے بشیرہ ترقی کرتا کرتا پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا اور پھر اپنا الگ اسٹوڈیو بنا کر میوزک ڈائریکٹر استاد بشیر خان کے نام سے شہرت پائی. وقت گزرتا گیا، استاد بشیر کی دھنیں عالمی سطح پر مقبول ہوئیں. فلموں میں استاد کا نام میوزک کی مد میں شامل ہونا کامیابی کی ضمانت ہوتا تھا. بات ایوارڈ سے تمغہ حسن کارکردگی تک پہنچی. آسکر کے لیے نامزدگی ہوئی، امریکہ منتقلی اور پھر مستقل سکونت اختیار کی. گوری میم سے شادی ہوئی، ڈاکٹریت کی اعزازی سند آکسفورڈ نے عطا کی. میلوں نمائشوں کے فیتے کٹوائے گئے، فراری میں ڈرفٹنگ اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگیں. دنیا کے سفر میں اور پذیرائی ملی، کپڑوں کا ایک انٹرنیشنل برانڈ متعارف کرایا. چودھری بشیر اینڈ سنز کے نام سے ایک سپر سٹور کی ایک چین بھی بنوائی. 50 سال گزر گئے، چودھری بشیر کے گھٹنے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے کٹک کٹک کرنے لگے. گوری میم بھی ٹائٹینک میں بلیو ہارٹ سمندر برد کرنے والی بڈھی جیسی ہو گئی. اب چودھری صاحب کو خدا یاد آ گیا، حج کیا، برف جیسی سفید داڑھی رکھی، 5 وقت نماز شروع کی، وطن واپس آئے، انسانیت کی خدمت کے لیے ٹرسٹ قائم کیا، رمضان ٹرانسمیشن میں غریبوں کے گردے کے آپریشن کرائے، اپنے گاؤں میں بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. گاؤں میں حویلی تعمیر کی، کنواں کھدوایا، اسکول بنوایا، اپنے ماں باپ کی قبر پر مقبرہ بنوایا، مسجدوں اور مدرسے کی تعمیر کی، اور حویلی میں آخری ایام یاد الہی میں گزارنے لگے. تو صاحبو، گاؤں میں چودھری بشیر خان کی عزت کی کوئی حد نہ رہی. لوگ سلام چودھری صاحب کہہ کے جھکتے. اہم مسائل کے فیصلے چودھری صاحب کی حویلی کے صحن میں سنائے جاتے تھے. غریبوں کا علاج ہو کہ بچیوں کی شادی، اسکول کی تقسیم اسناد ہو یا الیکشن مہم، چودھری صاحب کی شرکت کے بغیر سب ادھورا تھا. پھر ایک روز چودھری صاحب کی خوب رو پوتی ان سے ملنے امریکہ سے گاؤں آئی. پہلی بار گاؤں کا ماحول اور کلچر دیکھا، اچھا لگا. چند دن یہاں رہنے کا فیصلہ کیا. گاؤں سے باہر کار میں گھومنے نکلی. ایک پراڈو سے گاڑی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا. پراڈو سوار سے بحث ہوئی، تعارف ہوا، دوستی ہوئی اور پھر محبت ہو گئی. بات شادی تک جا پہنچی. چودھری صاحب لڑکے کے باپ سے ملے، حسب نسب پوچھا. جواب ملا، چودھری فرزند علی نام ہے، پڑوس کے گاؤں میں جاگیر ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، اچھا اور با اثر خاندان ہے. چودھری صاحب نے فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیا. بقیہ خاندان بھی گاؤں آیا. نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، حویلی سجا دی گئی، شادی کی محفل تھی، بارات پہنچی. پتہ چلا کہ لڑکی کے دادا شہر سے آئے ہیں. چودھری صاحب کی نشست کے برابر میں لڑکی کے دادا براجمان ہوئے. تعارف ہوا، کچھ آنکھیں چار ہوئیں، کچھ یادداشت کھنگالی گئیں. آخر کار ایک دوسرے کو پہچان لیا گیا، پرانی شناسائی نکلی. اوے بشیر کنجر، تو کاہے کا چودھری؟ سوال ہوا. اوے بوٹے مسیح،
مسلی تو کب مسلمان ہوا کا جواب ملا۔ تلخ کلامی ہوئی، اوئے لانتی دی اولاد، اوئے نالی صاف کرن آلیو، اوئے میراسیاں دا ٹولا، اوئے بلی کتے کھان والیو، اوئے دلیو، شیدے، ناجائز اولاد، اوئے سورا۔ شرکا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گالیاں ایسی تھی کہ لوگوں کے وضو ٹوٹ جائیں۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس جا رہے تھے۔ سفید ریش نورانی چہرے تھے، دولت تھی، عزت تھی، سوشل ورک تھا، اعزازی ڈگری تھی، پر زبان بازاری تھی۔ ماؤں کے بچے چھوڑ کے آشناؤں کے ساتھ بھاگے جانے کے قصے تھے، ناجائز تعلقات کی داستانیں تھی۔ بشیر میراثی کو چودھری بشیر خان بننے میں گو 50 برس لگے ہوں، واپسی 5 منٹ میں ہوئی تھی۔ سب کو سبق مل گیا تھا کہ زبان و مکان کی تبدیلی ہو یا پوزیشن و لباس کی، اسے ایوان اقتدار پر براجمان کیا جائے یا عطر میں بسا کر ممبر و محراب کا ٹھیکے دار بنا دیا جائے، انسان کی اصل کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور منہ کھولتے ہی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ استاد نے پوچھا، اگر تمہارے دوست کو 200 روپے کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس 500 کا نوٹ ہو، تم وہ نوٹ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ کتنے پیسے واپس کرے گا؟ شاگرد بولا، کچھ بھی نہیں۔ استاد، تم حساب کے بارے کچھ نہیں جانتے؟ شاگرد، سر میں تو جانتا ہوں، پر آپ ان بےغیرتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ استاد نے سکھ سے کہا، تمہارا بیٹا فیل ہے، یہ دیکھو اس کی رزلٹ شیٹ، ریاضی 19، اسلامیات 21، انگلش 20، سائنس 19، اردو 18، ٹوٹل 97۔ سردار بولا، ٹوٹل وچ تے کمال ہی کر دیتا ہے، اس سبجیکٹ دا استاد کیڑا ہے؟ پٹھان سعودی عرب گیا، اسے عربی نہیں آتی تھی، ٹیکسی میں بیٹھا، راستے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈرائیور کو کیا کہہ کے روکے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، صدق اللہ العظیم۔ بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، عزت کی ڈور کو الجھنوں اور کشمکش سے آزاد کر رہا ہوں۔ بیوی بولی، کیا مطلب؟ شوہر، پاجامے کے ناڑے کی گانٹھیں کھول رہا ہوں۔ بیوی بولی، ہوا میں محو پرواز ہو کر شکم پریو لذت دہن کے لیے شیر منجمد شتاب لاؤ۔ شوہر بولا، کیا مطلب تمہارا؟ بیوی بولی، جلدی جا کے دہی لے آؤ تاکہ کھانا کھا سکیں۔ ایڈا تو ایم اے اردو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔